جیسے ہی پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، ایران کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اب بھی سعودی عرب اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کی ضمانت نہیں لے سکتا۔ جی ہاں دوستو، ابراہیم رضائی ہیں، ایران کی پارلیمنٹ کے رکن ہیں اور وہاں کی سیکیورٹی جو کمیٹی ہے اس کے ایک اہم ممبر ہیں ابراہیم رضائی، جو کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ جو مجتبیٰ خمینی ہیں ان کے بھی بہت قریب ہیں، کیونکہ زیادہ تر یہ لوگ جو اوپر والی پوسٹ میں دوستو ہوتے ہیں وہ IRGC کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک بیان جاری کر دیا ہے کہ سعودی عرب جتنے مرضی دفاعی معاہدے کر لے، جتنے مرضی جو ہیں وہ ڈیلیں کر لے، مشترکہ دفاعی معاہدے کر لے، وہ اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کو جو ہے محفوظ نہیں بنا سکتا۔ سعودی عرب پر آج اگر ہم نے حملے کرنے ہوں تو ہم یہ حملے کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہی ہوا کہ سعودی عرب پر اگر اس معاہدے کے بعد بھی ہم حملہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یمن حملہ کرنا چاہے تو یمن بھی حملہ کر سکتا ہے۔ یہ ایرانی جو دوستو ابراہیم رضائی ہیں وزیر، انہوں نے اتنا خطرناک یہ بیان دیا ہے جس کے بعد آپ کہہ لیں کہ اس پورے ریجن میں ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ پورا سٹیٹمنٹ ان کا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے کیا کہا، ان کے کہنے کا مطلب ہے کیا پاکستان کو بھی وہ طنز کر رہے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب کی حفاظت نہیں کر سکتا اس طریقے سے جس طرح سے سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے یا اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، جو کہ مکہ آپ نے ایک ڈیل کی ہے، مکہ ڈیفنس پیکٹ، ترکی کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تو اس طرح پاکستان کیا واقعی سعودی عرب کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کیا اس پر طنز کیا ہے ابراہیم رضائی نے؟ دوسری طرف دوستو اسی معاملے کو لے کر پروفیسر گلین ڈیزن ہیں، انہوں نے ماریو نوفل کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اصل معاہدہ وہ ہے ہی نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں۔ یہ معاہدہ پاکستان نے، سعودی عرب نے اور ترکی نے آپس میں کیا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ یہ کسی جارحانہ حکمت عملی کے تحت نہیں کیا گیا۔ تو جب ایران جو ہے وہ یہ حکمت عملی دیکھے گا تو پھر ایران بھی کہے گا کہ واقعی پاکستان سعودی عرب کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یعنی کہ پروفیسر گلین ڈیزن ہیں، انہوں نے اچھی طرح اس معاہدے کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ اصل میں معاہدہ وہ ہے ہی نہیں جس پر سب بات کر رہے ہیں، اصل معاہدہ کس طرف جا رہا ہے وہ بھی دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں ابراہیم رضائی ہیں، انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ محض کاغذی معاہدہ انہیں سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا۔ یعنی سعودی عرب سمجھ رہا ہے کہ ترکی اور پاکستان دنیا کے دو بڑے مسلم ملک ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو سعودی عرب محفوظ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونے والا۔ جس طرح برسوں تک امریکہ کی یک طرفہ خواہش مند اور حمایت بھی انہیں سیکیورٹی نہیں دے سکی، یعنی کہ امریکہ تو دنیا کی سپر پاور ہے، وہ پھر آپ کو سیکیورٹی فراہم کیوں نہیں کر سکی، وہ کیوں آپ کو جو ہے سیکیورٹی نہیں دے سکی اور آپ جو ہیں میزائلوں کی زد میں آ گئے۔ امریکہ تو دنیا کی سپر پاور ہے، پاکستان ترکی سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے۔ اور یہ جواب بھی دوستو ایرانی جو ابراہیم رضائی ہیں ان کا یہ بیان بالکل درست ہے، اور وہ سوال کر رہے ہیں تو بالکل درست سوال کر رہے ہیں کہ جو امریکہ آپ کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکا تو وہ پاکستان ترکی آپ کو سیکیورٹی کیا فراہم کریں گے؟ تو یہ ان کا ایک ویلڈ کویسچن ہے جس کا آگے جواب آپ کو دوستو گلین ڈیزن جنہوں نے بیان دیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان اور ترکی کیا دیں گے سعودی عرب کو۔ پھر ابراہیم رضائی کہتے ہیں کہ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں تاکہ آپ کو دوسروں سے سیکیورٹی کی بھیک نہ مانگنی پڑے، اپنی سیکیورٹی کو محفوظ کریں، اپنی جو پالیسیاں ہیں ان کو تبدیل کریں تو خود بخود جو ہے آپ کی سیکیورٹی محفوظ ہو جائے گی، نہ کوئی ملک آپ کا دشمن ہوگا۔ یعنی کہ یمن میں ایران کے خلاف اپنی جو آپ پالیسی بنا رہے ہیں ان کو ٹھیک کر لیں تو آپ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بیان جو ہے انہوں نے ٹھیک دیا۔ اب یہاں پر دوستو آپ پروفیسر گلین ڈیزن کو سنیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے یہ اس طرح کا معاہدہ نہیں ہے کہ جس طرح نیٹو جو ہے اس پر پابندی ہوتی ہے کہ ایک ملک پر حملہ، سارے ملک اس دوسرے ملک پر حملہ جو ہے وہ کر دیں گے۔ یہ نیٹو جو ہے وہ پابند ہوتا ہے، اس کا ہر ملک پابند ہوتا ہے کہ وہ پھر اس ملک پر حملہ کر دے گا، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے۔ یہاں پر جس ملک پر حملہ ہوگا باقی دو ملک جو ہیں ان پر بھی حملہ تو ہوگا، لیکن وہ ریٹیلیٹ اپنی مرضی سے کریں گے۔ کس طرح کرنا ہے؟ یعنی کہ ریٹیلیٹ اس طرح سے کریں گے کہ اس دوسرے ملک کے ساتھ رابطہ کریں، جنگ رکوانے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پریشر بلڈ کریں۔ جس طرح ابھی حال ہی میں ایران حملے کر رہا تھا تو پاکستان نے آفر کی کہ آپ یہاں سے
تیل جو ہے وہ لے کر جائیں اور سعودی عرب پر حملے نہ کریں، اور وہ حملے بند ہو گئے۔ تو اس طرح کی ٹیکنیک آزما کر جو ہے وہ سعودی عرب پر حملے روکے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے صرف حملہ ہی کرنا ہے تو آپ یہ حملے روک سکتے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ سیاست کھیل کر بھی سعودی عرب کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے۔